अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं जंगल में वो लड़की मुसलसल भाग रही होती है, जबकि बोरो उसके पीछे पीछे होता है। भागते भागते वो लड़की लड़खड़ाती है और गिर जाती है। बोरो उस तक पहुंचते साथ ही उसका चेहरा बेनकाब कर देता है। वो उसे लड़की पाकर हैरान और परेशान हो जाता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो? तो लड़की कहती है, हम उसे तुमसे छीन लेंगे। इसी के साथ ही वो भाग पड़ती है। लड़की के सिपाही उन तक जा पहुंचते हैं। उनके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। बोरो एक को काटता है, जबकि बाकी सब लड़की के पीछे भाग जाते हैं। वहां पहुंचने वाला अली उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, मगर बोरो उसे रोक देता है और कहता है, जो हमारे पास है वो ज़्यादा कीमती है, हम उसे कुर्बान नहीं कर सकते। यह कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब कायरा में लतीफ़ शमसा और काजी फाजिल से कहता है, आप चाहते हैं कि मैं दोबारा दवाई तैयार करूं? आप चाहते हैं कि मैं दवाई फिर से बनाऊं? इसने वज़ीर सलाहुद्दीन और हमारे साथियों के साथ क्या किया? तो शमसा कहती है, तुम ठीक कह रहे हो लतीफ़, लेकिन उसकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार है और वो मदद मांग रही है। क्या तुम जैसे हकीम को इसकी मदद करने को नज़रअंदाज करना मुनासिब है? और फिर काजी फाजिल भी कहते हैं, शमसा ठीक कह रही है लतीफ़, ये सब कुछ होने के बाद खलीफा अगर अचानक मर जाए तो हम अफवाहों को नहीं रोक सकेंगे। हम वो करेंगे जो हमारी जिम्मेदारी है। जब इसका वक्त आएगा तो उसका अंजाम वाजिया है। और फिर लतीफ़ कहता है, वज़ीर हज़रत की इजाज़त का क्या होगा? तो काजी फ़ाज़ल कहते हैं, वज़ीर हज़रत शाम में हैं और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि उनको आगाह कर सकें। मैं तमाम तर ज़िम्मेदारी लेता हूँ। यह सुनकर लतीफ़ कहता है, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो ऐसा ही सही। फिर शमसा कहती है, तुम जब दवाई तैयार कर लोगे तो मैं खुद आकर ले जाऊँ। जानब तख्त पर बैठे खलीफा की तबीयत ख़राब हो रही होती है। सिपाही उसे आकर कहता है, नज़ीर की तरफ से ख़बर है, आपकी इजाज़त हो तो वो एक नया मंसूबा लेकर आए। खलीफा कहता है, रज़ा इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें जब अपनी किस्मत के बारे में ख़बर नहीं है तो हम रकीब की हिफाजत के बारे में नहीं सोच सके। ये कहते साथ ही खलीफा दोबारा खांसने लगता है तो रज़ा उसे पानी देता है। पानी पीते साथ ही खलीफा कहता है, मेरे सीने में एक बार फिर दर्द की लहर दौड़ गई है। तो रज़ा कहता है, मैं हकीम लतीफ़ के पास जाता हूँ। मैं उसे दवाई बनाने का हुक्म दूंगा जिससे आप सेहतयाब हो जाओगे। खलीफा कहता है, मैं सलाहुद्दीन के पैरोकारों से किसी की भी मदद लेने के बजाय मरना पसंद करूंगा। दूसरी जानब सुल्तान नूरुद्दीन बाकियों के साथ गमगीन खड़े होते हैं। वज़ीर सलाहुद्दीन अपने बाकी साथियों के साथ मलिक महदूद की मैयत लेकर वहां दाखिल होते हैं। मैयत सुल्तान के सामने रख दी जाती है। हर आंख अश्क होती है। सुल्तान आगे बढ़ते हैं और मैयत पर हाथ फेरते हैं। उमर मल्ला कहते हैं, अपने शहीद को खराज तहसीन और एहतराम के साथ सलाम पेश करें। अल-फातिहा। यह सुनते साथ ही सब दुआ करने के लिए हाथ उठा लेते हैं। और फिर दुआ के बाद वज़ीर सलाहुद्दीन सुल्तान से कहते हैं, सुल्तान मेरी ताज़ियत कबूल फरमाइए। मिस्र की लड़ाई में पहले मेरे चचा शिरकू और फिर मलिक मलिक महदूद को हमसे छीन लिया गया। अल्लाह के घर में नेक काम करते हुए शहीद हुए हैं। अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए। सब आमीन कहते हैं। फिर सुल्तान पूछते हैं, क्या मदद मलिक महदूद के कातिल को मार दिया? तो वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान, जिसने खंजर पकड़ा हुआ था वो वहीं पर मारा गया। फिर सुल्तान पूछते हैं, जिसने उसे खंजर पकड़ाया उसका क्या हुआ? तो वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमने उसे भी पकड़ लिया है ताकि आप फैसला सुना सकें। तो सुल्तान कहते हैं, आला, फिर मदूद के दफन करने से पहले हम इंतकाम लेंगे। मगर वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, थोड़ा सा मुलतवी करने की ज़रूरत है। तो सुल्तान परेशान होते हुए पूछते हैं, क्यों? तो वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमें इसे अभी नहीं मारना चाहिए। दूसरी जानब नज़ीर उस लड़की के पास आता है तो लड़की कहती है, मैंने रकीब को बचाने के लिए एक नया मंसूबा बनाया है रात के अंधेरे में। तो नज़ीर कहता है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही है। हमें खलीफा की तरफ से हुक्म मिला है, हम रकीब के लिए अब कोई भी नया कदम नहीं उठाएंगे। लड़की पूछती है, क्या खलीफा ने अपने सबसे बड़े हामी को छोड़ दिया? तो जवाब में नज़ीर कहता है, खलीफा का खात्मा करीब है सायरा। तो सायरा कहती है, क्या मैं कमज़ोर खलीफा की वफादार रहूं या फिर एक ताकतवर ताजर की मकरूज़ रहूं? कौन ज़्यादा कीमती है? तो नज़ीर कहता है, हमने कब कहा कि वो सिर्फ़ एक कैदी ताजर है? इसके अलावा वो सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन जंगी के हाथों में है। मैं तुम्हें अपने आप को खतरे में डालने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो सायरा कहती है, मैं ताजर रकीब को उनके हाथों में नहीं छोड़ सकती और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी फ़ौज बनाऊंगी
بہت سے آدمی ہیں جو سونے کے بدلے اپنی تلواریں چلائیں گے۔ تو نذیر کہتا ہے پاگل پن نہ کرو سائرہ۔ تو سائرہ کہتی ہے پاگل پن میرے خون میں شامل ہے، کچھ بھی ہو میں اپنے باپ کی بیٹی ہوں۔ دوسری جانب شام میں سارا ماجرا جاننے کے بعد سلطان وزیر صلاح الدین کو کہتے ہیں اگر مدود نہ ہوتا تو میں حلب کے معاصرے میں شہید ہو جاتا۔ اس نے مجھے لگنے والا خنجر خود کھایا اور اس میں کوئی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ ودود نے اپنے نام کے معنی کو اچھی طرح متجسم کیا، ہر کوئی اس کا پسندیدہ تھا، اور تم میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس کمینے کو نہ ماروں جس نے میرے بھائی کو مارنے کا حکم دیا۔ جواباً وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میں آپ کے دکھ اور درد کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں میرے سلطان، لیکن قسمت نے اس معاملے کا فیصلہ کیا ہے، ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ تو سلطان غصے سے کہتے ہیں وہ جس نے مصر میں فساد برپا کیا اور سلیبیوں کا پسندیدہ تاجر راکیف، اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس کی سزا مناسب ہے۔ وزیر صلاح الدین جواباً کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا، یارکی اور میرے آدمی کیرک میں قیدی ہیں، ان کے زندہ رہنے کے لیے رکیف کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لمحے عمر ملک آتے ہیں اور کہتے ہیں جنازے کو موصل بھیجنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے انتظار میں ہیں میرے سلطان۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین سے کہتے ہیں میں تم سے رکیف کے معاملے میں بعد میں بات کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جانب ایک نقاب پوش خاتون لطیف کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے خلیفہ کے محل سے بھیجا گیا ہے، کیا دعا تیار ہے؟ یہ سنتے ساتھ ہی لطیف اسے دعا دے دیتا ہے اور وہ دعا کو اپنے کپڑوں میں رکھ دیتی ہے، اور جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو شمسہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور لطیف سے پوچھتی ہے اگر دعا تیار ہے تو میں لے جاؤں۔ جواباً لطیف انہیں کہتا ہے اس خاتون کو محل سے بھیجا گیا ہے، میں نے دعا اسے دے دی ہے۔ یہ سن کر شمسہ اس خاتون سے کہتی ہے خلیفہ کی بیوی نے خصوصاً مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں خود لے کر جانا چاہتا۔ تو وہ عورت اسی طرح کی دوسری دعا شمسہ کو تھما دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ پلٹتی ہے تو شمسہ اس سے پوچھتی ہے تمہارا نام کیا ہے؟ تم سے دعا لی ہے، کہیں وہ تم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ جواب میں وہ خاتون کہتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، صرف حضرت کو دعا دینا کافی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب محدود کی میت کے پاس بیٹھا بھائی بورا بہت روتا ہے اور کہتا ہے جان آپ پہ قربان، میں نے یہ لفظ بار بار کہا لیکن میں آپ پر جان قربان نہیں کر سکا سلطان۔ سلطان کو آتے دیکھ وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور سلطان تلوار نکال کر میت پر رکھ دیتے ہیں۔ سلطان کی دیکھے دیکھ باقی بھی تلواریں اپنی رکھ دیتے ہیں اور پھر سلطان کہتے ہیں ہم شہیدوں کو مردہ نہیں کہتے، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمیں اس جدائی پر مجبور کیا ہم ان تلواروں کی قسم کھاتے ہیں اپنے انتقام ضرور لیں گے، اپنے شہداء کا خون زمین پر رائگان نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری جانب شمسہ خلیفہ کے کمرے کے باہر جا پہنچتی ہے اور دعا رضا کو دے دیتی ہے۔ رضا کہتا ہے خلیفہ اور اس کا خاندان اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں بھولیں گے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ پھر شمشہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ دعا کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب رات کے وقت بورو شام پہنچ جاتا ہے تو سلطان کہتے ہیں اگر بورو نہ پہنچتا تو حالات الٹے ہو جاتے، وہ شیطان جسے تم نے پکڑا وہ شاید ہمارے ہاتھ نہ آیا ہوتا، کیا ایسا ہی ہے؟ تو صلاح الدین کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے میرے سلطان، راستے میں بدماؤں نے ہم پر حملہ کیا لیکن بھیڑیے نے اپنا شکار کسی کو حوالے نہیں کیا۔ یہ سن کر سلطان بورو سے کہتے ہیں تم نے ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا، اسلام کے شعر کتنے عظیم ہیں، اگر کوئی ایک شہید ہو جائے تو دوسرا سکون تلاش کرنے آ جاتا ہے۔ اسی لمحے وزیر عماد آ کر کہتے ہیں بادشاہ امارلے کی جانب سے خط آیا ہے میرے سلطان، اور وہ سلطان کو خط دے دیتا ہے۔ سلطان خط کھول کر پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کچھ کے بادشاہ امارلیک کا مصر کے وزیر صلاح الدین، آپ کا ایک کماندار اور امیر میرے ہاتھوں میں ہے، ہمارے لیے قیمتی دوست آپ کے ہاتھوں میں ہے، نہ ہی آپ رکیف کو کچھ کہیں اور نہ ہی ہم آپ کے آدمیوں کو کچھ کہیں گے، اس مسئلے کو تبادلے کی صورت میں حل کرنا ہوگا۔ خط پڑھنے کے بعد سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسری جانب رات کے وقت کیرک قلعے میں چاتلیون بادشاہ مارلیک اور لیلا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے راکیف نے سلطان نور الدین کے بھائی کو مار دیا،
اتنی آسانی سے انتقام لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو ولیم کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ تبادلے کو قبول کر لیں گے، لیکن رقیب کو حوالے کرنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسے چھوڑیں گے۔ ہمیں اس بات کا مد نظر رکھنا ہوگا اور اس کی احتیاط کرنی ہوگی۔ تو مارلے کہتا ہے تمہاری کیا تجویز ہے؟ تو ولیم کہتا ہے مقصد کو بھٹکانا۔ دوسری جانب شام میں سلطان کہتے ہیں تبادلے کی پیشکش قبول کروں گا، لیکن اس رقیف نامی شیطان کو چھوڑنا یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اور پھر بورو کہتا ہے تبادلے کے دوران میں اپنے آدمیوں کے ساتھ گھات لگا کر حملہ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ہم ان کے مطابق اپنا منصوبہ تیار کریں گے۔ راکیف کو لے جانے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو سلطان پوچھتے ہیں کیا تم یہ کام سنبھال لو گے؟ بورو تمہیں مجھے امتحان دینا ہوگا۔ اور پھر صلاح الدین کہتے ہیں آپ بورو پر یقین کر سکتے ہیں میرے سلطان کہتے ہیں میں نے کہا مجھے ایک ضامن کی ضرورت ہے۔ صلاح الدین کیا تم اپنے بھائی کے ضامن بنو گے؟ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میں اس کا ضامن ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس شیطان کو رہا کروں میں ایک بار اسے دیکھوں گا، اور وہ بھی اکیلے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان چلے جاتے ہیں۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔